اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج عبدالکریم شیخ کے اس کامنٹ کا جواب آپ کے سامنے لیے حاضر ہے، جس میں یہ بدبخت انسان نے ایک بار پھر حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے اپنے ویڈیو کامنٹ کے ذریعہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو محمد تصور کرتے ہیں اور خاتم النبیین تصور کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ شخص یہ جاہلوں کا سردار ہے اور مذہبی معلومات تو اس کو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ اس کے فیوریٹ اس میں ہابی بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹریولنگ اینڈ میوزک اور ریڈنگ۔ یہ جو ہپی لوگ کرتے ہیں نا، وہی ان کی بھی یہ نہیں ہے کہ مذہبی ڈسکشن۔ اگر یہ مذہبی ڈسکشن اگر یہ لکھتے تو سمجھا جاتا چلو یہ ان کے ہابی میں سے ہے، اس لیے علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اس پہ آ کر کے پھر بھی بکواس تو کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف خباثت ہے، چونکہ ان کو علم نہیں ہے۔ اور جواب اس لیے دے رہا ہوں میں، اور ساتھ ہی یہ بتا دوں یہ جماعت احمدیہ عالمگیر کا جواب نہیں ہے، یہ میرا ذاتی جواب ہے اے کے شیخ کو، اور جس سے میں یہ ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور بعد کے آپ کے محدثین اور آپ کے دین کے علماؤں نے حضرت مسیح موعود کے مقام کو جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ قرار دیا ہے، چونکہ یہ شخص اس قدر جاہل ہے کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ بھی کرتا ہے اور بانگ دہل کرتا ہے، یعنی یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ مسیح اور مہدی کا آنا غیر قرآنی اور غیر اسلامی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس بدبخت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسلام آتا ہے؟ وہ پاک ذات جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، وہ رحمت للعالمین، وہ خاتم النبیین کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا، مسیح آئے گا، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ یہ سب غیر اسلامی ہیں، تو کیا اس بدبخت کو نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسلام آتا ہے؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک واقعات پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے متعلق کہا ہے کہ میرا آنا جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، اور اس بعثت ثانیہ کو مذاق میں اڑاتے ہوئے اس بدبخت نے ہندوؤں کی تعلیم آواگون سے مشابہ کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ صف، یعنی وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اب اس نے جو مسیح اسلام کی وہ کوٹیشن پڑھا ہے جس میں کہ اس دور میں
اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دور میں ناکام رہے، تو اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا اس دور میں سواری اونٹ تھی، اونٹنیاں صرف اور گھوڑے، اور اونٹ اور گھوڑے کے ذریعہ لوگ کہاں سے کہاں تک جو ہے فتوحات نصیب حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو آج ہے سیٹلائٹ کا دور، میں ابھی اپنے روم کے اندر سے بیٹھ کر کے جو بات کر رہا ہوں تمام دنیا اس کو سن رہی ہے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ دور ہے جس دور پہ اسلام نے غالب آنا ہے۔ اب اس دور کا ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر حملہ کرتا ہے، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اسی یوٹیوب پر کئی خالد بن ولید کو پیدا کیا ہے جو اس ابو جہل کا سر قلم کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں فتوحات یقیناً زیادہ ہے۔ اب میں نے سورہ صف کی جو آیت پڑھی تھی اس کے متعلق ایک بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں، یہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدجال میں یہ لکھا جاتا ہے کہ امام مہدی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کو مٹا دے گا، یعنی صرف اور صرف اسلام رہے گا اور تمام دین کو ختم کر دے گا۔ تو کیا یہ جو قول ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، یعنی اسلام کے دور اولا میں، کیا یہود نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے؟ تو یہ کس غلبہ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور پھر دیکھیں، یہ شخص کہتا ہے کوئی آئے گا نہیں اور تمسخر کرتا ہے۔ اب مسیح اور مہدی کا مقام جو احادیث نبویہ اور علماء بزرگان امت کی نظر میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشکات کتاب الرقاق باب ثواب کی حدیث ہے کہ میری امت کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس کے متعلق معلوم نہیں کہ اس کا اول حصہ بہترین ہے یا آخری حصہ۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث میں امت کی مثال بارش سے دی اور بتایا کہ معلوم نہیں کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا آخر۔ آپ نے امت کی ابتدا کو بہتر تو اس بنا پر قرار دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث میں امت کی مثال بارش سے دی اور بتایا کہ معلوم نہیں کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا آخر۔ اور اول یقیناً اس کا اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت میں موجود تھے، اور امت کے آخر کو بہتر قرار دینا اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ آخری زمانہ میں امت میں آپ کے مظہر کامل مسیح و مہدی نے ظاہر ہونا تھا۔ اب مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال کا واقعہ لے لیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر آنے والے مسیح کو نبی اللہ کے خطاب سے 4 مرتبہ نوازا ہے، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا، اور آئے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب ذرا دیکھیں اس کا مقام۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دور 33 ہجری تا 110 ہجری ہے، آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو حضرت ابو بکر اور عمر سے بہتر ہوگا۔ کہا گیا ان دونوں سے بہتر ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہو۔ یہ ذرا دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ جو مسیح موعود آئے گا وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہو۔ اور یہ حوالہ جو میں نے دیا ہے یہ حج الکرامہ کے صفحہ 386 از نواب صدیق حسن خان صاحب، مطبع شاہجہاں بھوپال کا ہے۔ میں مسیح اور مہدی کے مقام کے تعلق سے علماء بزرگان امت کے دلائل کو اپنے اگلے ویڈیو میں جاری رکھتا ہوں، اور جس میں میں پوری طریقے سے کھول کے یہ ثابت کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔